میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ تب انہوں نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا بحکم خدا تمام قاتلین حسین ابن علی علیہ السلام اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ تمام لوگ بابل کے بادشاہ بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا اور امام حسین علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین محترم، اپنے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں ڈوبا ہوا یہ مجاہد کوئی اور نہیں بلکہ مولا حسین علیہ السلام کا وہ شیر ہے کہ جس نے واقع ہی اپنے آقا کی محبت کا حق ادا کیا۔ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی لازوال محبت کے طفیل دو جہانوں میں اس کو حضرت امیر مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ جناب مختار کہتے تھے، خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جناب مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبیدہ سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں شامل تھے۔ جناب مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو سکیف سے تھا۔ جناب مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور انہیں کیس کہا تھا۔ تب سے لوگ انہیں کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی جناب مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب جناب مختار 13 سال کے تھے اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قدسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمری کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں جناب مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ حضرت مختار سقفی نوجوانی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے انتہائی محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ جب یزید بن معاویہ مالون تخت نشین ہوا اس وقت جناب مختار سقفی کوفے میں تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر
بنو امیہ کی حکومت کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ امام علی مقام دنیا و آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد نے جناب مختار سقفی کو حراست میں لے لیا۔ اسے کوڑے مارے گئے، جس سے ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ وہ قید میں ڈال دیے گئے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا، ابن زیاد کے حکم سے جناب مختار سقفی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ جناب مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو بہت گریہ وزاری کرنے لگے۔ اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس عاشق نے اپنے دل میں یہ قسم کھائی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کے ماریں گے اور آپ اہل بیت کا قصاص لے کر رہیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے حضرت مختار کو قید سے رہا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلے جائیں۔ حضرت مختار سقفی نے کوفہ چھوڑ دیا اور اپنے سینے میں دہتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلے گئے۔ امیر مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ حضرت مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی علیہ السلام کے جانثار سپاہی مالک اشتر کے بیٹے تھے اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جناب ابراہیم کے پاس بھی چھوٹا سا لشکر تھا جسے حضرت مختار نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد جناب مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعہ تھے، حضرت مختار سقفی کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ جناب مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلاتی رہتی اور آپ اس غم سے سکون سے سو بھی نہیں پاتے تھے۔ اب حضرت امیر مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ جناب مختار سقفی نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے تب تک زندہ رکھنا، تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں ایک ایک یزیدی کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود کو عبرت کا نشان نہ بنا دوں۔ حضرت مختار سقفی نے سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ بن متی کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جناب مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 66 ہجری میں جناب مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی حضرت مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، حضرت مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تمام لوگوں کو تلاش کیا
اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس میں شمر، خولی، عمر بن سعد شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب مختار سقفی ان لوگوں کو پکڑتے تو ان سے پوچھتے کہ میدان کربلا میں تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر کیسے ظلم ڈھائے۔ وہ پوری داستان سناتے اور جناب مختار اس داستان کو سن کر زاروں کی طرح روتے۔ جناب مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر اقدس پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہذا مختار نے ابن زیاد کے سر کو بالکل اسی مقام پر رکھا جہاں اس نے حضرت امام حسین عالی مقام کے سر اقدس کو رکھا تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور بقایا معلونوں کے سروں کو مختار سقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر اور ان کے بیٹے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینے بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے حضرت مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایات کے مطابق مختار کے قیام کو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت امیر مختار سقفی کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی نے کوفے پر حملہ کر کے مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں جناب مختار نے غسل کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اتنی مہلت دے دی کہ میں نے تمام قاتلین حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کر دیا۔ اب اگر مجھے شہید بھی کر دیا جائے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تاریخ میں جناب مختار کی شخصیت کو بنو امیہ نے بدنام کرنے کی ہزاروں کوششیں کی، لیکن جناب امیر مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی ہر محب حسین علیہ السلام کے لیے ہیرو ہیں، غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہیں، اور جناب مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ جو قاتلین حسین علیہ السلام پر موت بن کر گرا۔ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو جناب امیر مختار سقفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لحد پر۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام سے اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔